نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اللہ جل جلالہ قرآن کریم کے اندر جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں سب ایمان والوں سے مخاطب ہیں۔ اللہ رب العزت کا انداز بہت پیارا ہے، بہت ہی محبانہ انداز ہے کہ اللہ رب العزت ایمان والوں سے محبت فرماتے ہیں، اور محبت والے انداز میں اللہ رب العزت مخاطب ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس میں کتنی اپنائیت ہے، کتنا محبت کا اظہار ہے۔ قرآن کریم کا عام طور پہ اسلوب اور طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جہاں پر تمام لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو یا ایھا الناس، اے لوگو، جس میں ایمان والے یا کافر سب لوگ اس میں شامل ہیں، اور بہت ساری جگہ پہ اللہ رب العزت صرف ایمان والوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت صرف ایمان والوں سے مخاطب ہیں، یعنی ماننے والوں سے مخاطب ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو۔ یہ بالکل ایسے ہیں جیسے سمجھانے کے لیے ایک شخص اپنی اولاد کو بلاتا ہے اور بلا کر پہلے اس کو اپنے رشتے کا تعلق جتلاتا ہے اور اس کو بتلاتا ہے کہ میرا اور تیرا تعلق کیا ہے۔ وہ نام لیتا ہے کہ اے سفیان بیٹا، پہلے اس کو کہتا ہے کہ بیٹا سفیان، یعنی ابا اپنے بیٹے کو بلاتا ہے تو پہلے بیٹا کہتا ہے، یعنی بیٹا کہہ کر ابا اپنے اس رشتے اور تعلق کو پہلے جتلاتا ہے کہ میرا اور تیرا تعلق کیا ہے، میں تیرا ابا ہوں۔ وہ کہتا ہے جی، میں نے آپ کو کھلایا، میں نے آپ کو پلایا، میں نے آپ کی تربیت کی، میں نے آپ کی پرورش کی، تو چھوٹا سا تھا، میں نے تیری تمام ضروریات کا خیال کیا، تجھے گرمی سے بچایا، سردی سے بچایا، بھوک لگی تو کھانے کو دیا، پیاس لگی تو پینے کو دیا، ضرورت تھی تیرا تن چھپانے کو تو میں نے تجھے کپڑے دیے، گرمیوں میں گرمی والے کپڑے دیے، سردیوں میں سردی والے کپڑے دیے۔ اب ساری چیزیں جب اس کے ذہن میں آ جاتی ہیں کہ اس کے میرے اوپر انعامات کتنے ہیں، میرے اوپر احسانات کتنے ہیں، میرا اور اس کا تعلق کیا ہے، پھر وہ آگے حکم دیتا ہے کہ بیٹا سفیان ایک پانی کا گلاس لے کے آؤ۔ وہ بچہ دوڑتا ہوا جاتا ہے، پانی کا گلاس لے کے آتا ہے۔ اس کی وجہ کہ اس کے ذہن کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جب اس نے لفظ بیٹا کہا کہ بیٹے کا تعلق اپنے ابا کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ سارے تعلق اس کے سامنے آ گئے، بھاگتا ہوا پانی لے کے آتا ہے، ابا کی خدمت کرتا ہے، ابا کا کہا مانتا ہے۔ اس لفظ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا، اللہ جل جلالہ نے ایمان والوں سے اپنا تعلق بتلایا ہے، اور وہ تعلق ایمان کا ہے، وہ رشتہ ایمان کا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے مجھے اپنا رب ماننے والو، اے مجھے ماننے والو، میں تمہارا ربا ہوں، تم کچھ نہیں تھے، میں نے سب کچھ بنا دیا، تم کچھ نہیں تھے، میں نے سب کچھ بنا دیا، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے تمہیں سب کچھ دے دیا، تمہارے پاس بولنے کو زبان نہیں تھی، میں نے زبان دے دی،
پکڑنے کو ہاتھ نہیں تھے، میں نے ہاتھ دے دیے، چلنے کو پاؤں نہیں تھے، میں نے پاؤں دیے، میں نے تمہارا دل، دماغ، 6 فٹ کا جسم دیا، تمہارے لیے سب کچھ میں نے تمہارے لیے کیا ہے۔ جی یا اللہ، آپ نے ہمارے لیے کیا ہے۔ تم مجھے اپنا رب مانتے ہو، یا اللہ ہم تجھے اپنا رب مانتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، مجھے اپنا رب ماننے والو، مجھے اپنا خالق ماننے والو، اپنا رازق ماننے والو، نفع اور نقصان کا مالک ماننے والو، زندگی اور موت کا مالک ماننے والو، سارے کے سارے خزانوں کا مالک ماننے والو، مانتے ہو؟ یا اللہ مانتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، مجھے اپنا رب ماننے والو، کتب علیکم الصیام، میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے ہیں، میں نے تمہارے اوپر روزہ رکھنا لکھ دیا ہے، تم نے روزہ رکھنا ہے۔ یا اللہ ہم روزہ رکھیں گے؟ ہاں بالکل تم رکھو گے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، ایسے ہی تمہارے اوپر بھی روزہ فرض کیا ہے۔ روزے کا فائدہ کیا ہوگا؟ روزے کا نفع کیا ہوگا؟ روزہ رکھیں گے ملے گا کیا؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والی زندگی اختیار کر لو۔ تقوی کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے، تقوی 2 قسم کے اعمال کا نام ہے۔ نمبر 1، ایسے اعمال جن کے کرنے سے اللہ جل جلالہ راضی ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ایسے اعمال جن کے چھوڑنے سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ ایسا عمل جس کے کرنے سے اللہ رب العزت راضی اور خوش ہوتے ہیں، اور ان کے چھوڑنے سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ایسے اعمال جن کے کرنے سے اللہ جل جلالہ ناراض ہوتے ہیں، اور ان کے چھوڑنے سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں۔ جن کے کرنے سے اور کرنے کا حکم دیا ہے وہ اوامر ہیں، عبادات ہیں، اور جن کے نہ کرنے سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں اور ان کا چھوڑنا ضروری ہے، وہ اعمال نواہی ہیں۔ نواہی سے بچنا، اوامر پر عمل کرنا، اس کا نام تقوی ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے کا مقصد بھوکا رہنا نہیں ہے، روزے کا مقصد پیاسا رہنا نہیں ہے، روزے کا مقصد صبح سے شام تک کچھ نہ کھانا، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہے اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا روزہ رکھنے سے، اللہ کی رضا بھوکا رہنے سے، اللہ کی رضا پیاسا رہنے سے۔ اصل یہ ہے کہ وہ چیزیں جو حلال تھیں ان کا چھوڑنا بھی ضروری ہے، اور جو پہلے ہی حرام تھیں ان کا چھوڑنا بدرجہ اولا ضروری ہے۔ رمضان مبارک آ رہا ہے، کتنا پیارا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، گناہوں سے نجات کا مہینہ ہے، اور یوں سمجھو اللہ کی رحمت کے پیکج کا مہینہ ہے۔ کتنا بڑا پیکج ہوگا، اللہ اکبر، کتنا بڑا پیکج ہوگا۔ 11 مہینوں کے بڑے بڑے کیے ہوئے گناہ اس مہینے کے اندر دھل جاتے ہیں۔ توبہ اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت خاص جوش میں ہوتی ہے، اللہ کی رحمت خاص متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نمائندہ بن کر اعلان فرمایا ہے، رمضان کو 3 عشروں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ
مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہوگی، کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہوگی کہ اللہ رب العزت اس مہینے میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ روزے کا مقصد میں نے عرض کیا تقوی ہے۔ تقوی حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہم، ان سے عرض کیا، کسی نے پوچھا کہ اے امیر المومنین تقوی کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا، کبھی تم جھاڑیوں والے راستے سے گزرے ہوں گے؟ جی گزرا ہوں۔ جھاڑیوں والے راستے سے کیسے گزرتے ہیں؟ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر، اپنی چادر کو سمیٹ کر، تاکہ کانٹوں سے بچ جائے، جھاڑیوں سے بچ جائیں۔ فرمایا اپنی زندگی گناہوں سے ایسے بچا کر گزر جانا، گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی گزار لینا، جس طرح انسان کانٹوں سے اپنے کپڑوں کو بچاتا ہے، اسی طرح گناہوں سے اپنی زندگی بچا کر گزار لینا، اس کا نام تقوی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں کا مقصد ہی تقوی ارشاد فرمایا ہے، ورنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا، بہت سارے رات کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا۔ روزہ پورا دن رکھ لیا، بھوکا رہ گیا، لیکن روزے کو گزارنے کے لیے فلم لگا دی، روزہ گزر جائے ویڈیو گیم شروع کر دی، روزہ گزر جائے لوڈو کھیلنا شروع کر دیا، روزہ گزر جائے غیبت شروع کر دی، تو یہ روزہ تو گزر جائے گا، بھوک تو مل جائے گی، پیاس تو مل جائے گی، لیکن اس روزے کا اجر نہیں ملے گا۔ روزے کا مقصد حل نہیں ہوا، روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ روزے کا مقصد یہ تھا، اس روزے نے آ کر کھانا حلال چھوڑ دیا، پینا حلال چھوڑ دیا، کتنے پھل حلال تھے چھوڑ دیے، کتنی چیزیں کھانے کو تھیں حلال تھیں چھوڑ دی، پینا چھوڑ دیا۔ جب کھانا پینا حلال چیزیں ان کو چھوڑ دیا تو غیبت پہلے ہی حرام تھی، اور کسی کو گالیاں دینا پہلے ہی حرام تھا۔ اصل یہ تھا ان سے بچنا۔ ہمارے شیخ، ہمارے دادا پیر حضرت شیخ العرب والعجم حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، نیک اعمال کرنا ضروری ہے، نیک اعمال کرنا ضروری ہے، اس سے بھی زیادہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ رمضان کے اندر تلاوت کرنا، رمضان کے اندر نوافل پڑھنا، رمضان کے اندر صدقہ کرنا، رمضان کے اندر رات کے قیام کا اہتمام کرنا، یہ سب ضروری ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری گناہوں سے بچنا ہے، حرام کام سے بچنا، غیبت سے بچنا، کسی کو ستانا اس سے بچنا، تکلیف دینا کسی کو اس سے بچنا، اپنا وقت ضائع کرنا اس سے بچنا۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی آپ کو بھی، رمضان آ رہا ہے، رمضان کو نیکیوں کا سیزن بنا کر نیکیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ جن جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان تمام اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ جو نیک کام جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔